السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تہجد کی کیا امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کا کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تہجد کا وقت ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ پوری رات کے وقت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو جو آخری حصہ ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی مغرب 7 بجے ہو رہی ہے اور فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو 7 بجے سے لے کے 5 بجے تک 10 گھنٹے ہیں بیچ میں۔ اب آپ ان 10 گھنٹوں کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیجئے۔ اب اگر آپ فجر سے 3 گھنٹے پہلے کا اندازہ لگائیں تو رات کے 2 بجے سے آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ رہے گا فجر شروع ہونے تک، یعنی 5 بجے تک، کیونکہ موسم کے حساب سے نمازوں کا وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے عرش پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اتنا خاص وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے قریب آ جاتا ہے اینڈ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو اور آپ تہجد میں اٹھ کر اس چیز کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہے تو آپ کو اصل میں وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ تہجد کے وقت عبادت کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت عبادت کرنے سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ آپ اس دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، وہ ہے سکون۔ ہم سکون کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں، چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، جگہوں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، بٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تہجد پڑھنے سے آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں اور آپ کی زندگی میں نور آتا ہے۔ اور خوبصورتی کسے نہیں پسند؟ تہجد کی عبادت ایکچوئل میں آپ کی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ جب آپ قبر میں ہوگے یا آپ مر چکے ہوں گے یا قیامت کے دن آپ پریشان حال ہوگے تو یہی عبادت آپ کے کام آئے گی۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی سوائے ان چیزوں کے جو آپ نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کری ہو۔ اگر تہجد کی عبادت سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائے، انسان کو اور چاہیے ہی کیا۔ ناؤ لیٹ می لیٹ یو کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ بھی جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تہجد میں آپ اٹھ تو جاتے ہیں پر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ چاہے لیٹے لیٹے ہی صحیح پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ دوسری چیز، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے تہجد کی نماز۔ اٹس آپشنل، اٹس والنٹری، تو آپ 2 کی رکعت میں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ پڑھنا چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اینڈ آئی ایڈوائز کہ آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھیں، کیونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر آپ ود میننگ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے گناہ کیے ہو ان کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی زندگی اور اچھی موت کی دعا مانگے۔ یہ دعا مانگے کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ طیب نصیب ہو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچنے کی دعا مانگے، اینڈ لاسٹلی جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ کچھ ایسی دعا ہے جو ہم مانگنا بھول جاتے ہیں اور دنیاوی دعاؤں میں کھو جاتے ہیں۔ تو آپ تہجد کے وقت کوشش کریں کہ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے۔ اینڈ لاسٹلی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن کافی پورٹلس ہیں جہاں پر آپ صدقہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی کو منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ تہجد کی عبادت اس لیے بھی کیا کریں، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔